صاحب آج کا پہلا سوال ایک بہن پوچھتی ہیں کہ خواتین کا اپر لپس بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون کا اپنے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا اس کے انتظار میں یہ بڑا مستحسن عمل ہے اور شریعت کو مطلوب عمل ہے یہ کہ کوئی بھی خاتون اپنے خاوند کے لیے شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر تمام قسم کا بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ ہر وہ عمل کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس سے منع نہ کیا ہو، اس کے علاوہ تمام قسم کے معاملات اپنے خاوند کے لیے کر سکتی ہے۔ بعض خواتین کی جسامت کہہ لیں، رنگت کہہ لیں، اور ان کی نسل کے اندر کہہ لیں، ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہونٹوں کے اوپر والا حصہ ہے جس کو ہم مردوں کے حوالے سے کہتے ہیں مونچھیں، تو خواتین کے بھی یہاں پر بعض ایسی ہوتی ہیں کہ بال نکل آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک بطور آزمائش کہہ لیں یا ایک نسل کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو ان کا تلف کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے، بلکہ خاوند کی دلجوئی کے لیے مستحسن ہے۔ اگر بالفرض اتنے زیادہ بال نکل آئیں کہ جو مردوں کے ساتھ مشابہت ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ان کا تلف کرنا کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ مونڈنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اکھیڑنے کے حوالے سے ہو، تو ان کا اپر لپس بنانا جائز ہے۔ اگر زیادہ نکلیں تو پھر ضروری ہو جائے گا، کیونکہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے تو اس وجہ سے یہ لازم ہوگا۔ اگر نارمل سے بال ہیں اور خاوند بھی اس کو ناپسند نہیں کرتا، کوئی تھوڑے تھوڑے بال ہیں، تو پھر جان بوجھ کر ایسے اپنے جسم کو آزاد دینا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، بعض مرد حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ بھویں بنواتے ہیں یا بھووں میں کٹ لگاتے ہیں یا اوپر نیچے سے تھوڑی تھوڑی کاٹتے ہیں، خوبصورتی کے لیے فیشن نکلا ہوا ہے، تو کیا یہ مردوں کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، مردوں کے لیے اس قدر بھووں کا باریک کر لینا کہ جو خواتین کے ساتھ مشابہت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تو بھویں ایسے ہو جائیں، کوئی خوفناک سی شکل پیدا ہو رہی ہے، تو شکل کو ایک مناسب طریقے کے مطابق لے کے آنا شرعاً اجازت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر فیشن کے طور پر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ خواتین کا اپر لپس اتارنا، اوپر سے اس کو بنانا، یہ جائز ہے، اور بھووں کو اتنا باریک کر لینا فیشن کے طور پر یہ خواتین کے لیے بھی جائز نہیں اور مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل ایک عجیب فیشن نکلا ہوا ہے کہ بھووں کے درمیان ایک کٹ لگا لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کس معنی میں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ہمارے نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر تو خوبصورتی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو خدا کی قسم سب سے بڑھ کر خوبصورت ترین چہرہ دنیا کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت چہرہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے اوپر داڑھی تھی، مونچھیں پست تھیں، زلفیں مبارک رکھی ہوئی تھیں، یا پھر بال ایک جیسے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ ماتھے کے پیشانی مبارک کے اوپر جو بال ہیں وہاں پر بھی، اور مبارک گردن کے اوپر جو بال ہیں، ایک طرح کے بال تھے، کوئی فیشن نہیں تھا۔ تو خوبصورت بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چہرہ خوبصورت نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین چہرے کے سر پہ امامہ بھی تھا، چہرے پر داڑھی بھی تھی، اور آج ہم پتہ نہیں خوبصورتی کس کو کہہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس حالت کے اندر قبر میں چلے گئے کہ داڑھی کا فیشن کیا ہوا تھا یا بھووں کا فیشن کیا ہوا تھا یا بالوں کا فیشن کیا ہوا تھا، بتائیں کہ جو فرشتے ہیں وہ کیا معاملہ کریں گے؟ کیونکہ پہچان ہوتی ہے نا، چہرہ دور سے نظر آتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے یا کس کا غلام ہے۔ تو بہرحال اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، ملتان سے ایک بھائی عرض کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہ لیا جائے، تو وہ کہہ رہے کہ میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میرے والد محترم جو کافی بیمار تھے، ان کو دل کا اور پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی تھا، تو ان کی طبیعت جب زیادہ خراب ہو گئی تو ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہیں لے کر گئے، تو وہاں 5 دن ان کا علاج چلتا رہا، تو وہاں پر بل زیادہ بن گیا تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے،
تو ہم نے انہیں پرائیویٹ ہسپتال سے نشتر ہسپتال جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے وہاں منتقل کر دیا. تو جب وہاں پر گئے تو اسی رات ہی وہاں پر فوت ہو گئے. تو کہتے ہم اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو ہر وقت یہ پریشانی ذہن پر سوار رہتی ہے. لیکن ہمارے والد صاحب نے بھی ہمیں بہت محنت سے پالا بھی تھا. ان کے جو دوست ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آپ سے بہت راضی تھے. لیکن دل میں یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہمارے ان کو ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں لے جانے کی وجہ سے شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ پریشانی جا نہیں رہی. اب ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابو ناراض نہ ہو گئے ہوں یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں. تو یہ پریشانی ہمیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو کوئی حل بتا دیں کہ ہماری پریشانی ہو جائے یا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ والد صاحب ناراض نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے. اس کا کوئی حل بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یہ بات تو بالکل حدیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار تو بالکل کیا ہی نہیں جا سکتا. رہی بات یہ کہ جناب جو ہاسپٹل ہوتے ہیں نا، اصل جو ہاسپٹل ہیں وہ تو سرکاری ہاسپٹل ہیں. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ ایک بندہ جو ٹیکس پے کرتا ہے تو وہ کس چیز کا ٹیکس پے کر رہا ہے کہ میرا علاج معالجہ اور میرے جو رستے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی رستوں کا وسیع کرنا، رستوں کو بنانا، دیگر جو سہولیات ہیں وہ گورنمنٹ ہمیں پرووائیڈ کرے گی. لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں عجیب بات ہے، ہم جب تک پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا کسی بھی پرائیویٹ جگہ پر جا کر علاج معالجہ، تعلیم والا معاملہ یا کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں ہمیں سکون نہیں آتا. پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے. اللہ کرے ہمارے جو ادارے ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کی، پرائیویٹ سکولز میں جانے کی. ایک عجیب بات ہے، گورنمنٹ محکمے میں کام سبھی کرنا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پر کام کروانا یہ اللہ ماشاءاللہ جو مجبور ہوتا ہے وہی کرتا ہے. رہی بات یہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جناب، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب کسی کا وقت آخر آتا ہے تو جس جگہ پر اس نے جان دینی ہے اس سے آگے پیچھے 1 انچ بھی نہیں ہو سکتا اور 1 لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. علاج معالجہ جو ہے یہ جناب ایک سبب ہے اور سبب آپ نے اختیار کیا. آپ جتنا افورڈ کر سکتے تھے آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کو لے کر گئے اور میں نے آپ کا سوال بھی پڑھا ہے کہ آپ نے اس کے اندر یہ بھی لکھا کہ جناب وہاں پر جا کے ان کو شفا مل جاتی تھی. شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب کے اندر شامل ہوتی ہیں. اسباب آپ نے اختیار کر لیے. اب جس جگہ پر جا کے انہوں نے جان دینی تھی وہ جگہ وہی تھی، سرکاری ہاسپٹل ہی تھا. اپنی طرف سے آپ نے نیک نیتی کے ساتھ سارے معاملات کیے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نیت جانتی ہے جناب، یہ آپ خود جانتے ہیں. تو اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ ان کا علاج کروایا تھا تو آپ بری الذمہ ہیں. اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں، پریشان نہ ہوں کہ آپ کے والد صاحب آپ سے ناراض ہو گئے ہیں. تاہم اگر پھر بھی دل کی تسلی چاہتے ہیں تو یہ اصول یاد رکھ لیں سبھی ہمارے ناظرین و سامعین کہ اگر کسی کے والدین یا بڑے دنیا سے اس حال میں چلے جائیں کہ ناراض ہوں تو پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. ہر جمعہ کو یا جمعرات کو ان کی قبر پر جائیں، جا کے کچھ جو بھی آپ کو حسب توفیق ہو وہاں پر پڑھیں، دعا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. یہ بڑا مستحسن عمل ہے. بلکہ جو بیٹا اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں پر جا کے دعائے مغفرت کرتا ہے، وہ سعادت مند ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو مرنے والا دنیا سے جو چلا گیا وہ قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. اس لیے پھر اب یہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی چیز بنا دیں کہ ان کو قبر میں بھی فائدہ ہوتا رہے. اور کبھی